بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہا جاتا ہے کہ بچے کی پہلی درسگاہ وہ ماں کی گود ہوا کرتی ہے۔ جہاں ماں کی گود سے بچے کی تربیت اچھی ہو، اخلاقی اقدار اس کی اتنی ہی بڑھتی چلی جاتی ہیں، اور جہاں پہ یہ تربیت کی پہلی درسگاہ ہی اگر غلط رخ پہ شروع ہو جائے تو پھر بعد کی انسانیت بھی اسے راہ راست پہ لانے سے قاصر ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے معروف بزرگوں میں سے ہیں اور اولیاء اللہ کے یہاں ان کی فہرست میں شامل ہیں، اللہ کے مقبول بندوں میں سے ہیں۔ آپ کی جب ولادت ہوئی تو آپ کے والد دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، یتیمی کی حالت میں تھے۔ ماں نے بڑی قسم پرسی کی حالت میں پالا۔ پالنے کے بعد جب اس عمر میں بچہ سن شعور کو پہنچتا ہے، سمجھ بوجھ کے قابل ہوتا ہے، ایسے لمحات میں ماں وقت کے ایک عظیم بزرگ کے پاس پہنچی اور پردے میں مشورہ کرنے لگی کہ میرا یہ بچہ ہے، اس کا والد دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، اب میرے ذمے اس کی پرورش ہے، میں ہی اس کی پہلی درسگاہ، میں ہی اس کا اسکول آف تھاٹ، میں ہی اس کا سب کچھ ہوں، میں اس کی تربیت کس رخ اور کس نہج پہ کروں۔ یہ وہ فکر تھی جو اس ماں کو لاحق ہے جو ماں مسلمان ماں کہلاتی ہے، جس کے دل میں یہ جذبے پنپتے ہیں، جس کے دل میں یہ امیدیں اور یہ ترنگ بیدار ہوتی ہے کہ میرے جسم کا جو ٹکڑا ہے وہ اسلام کی سرخ روئی کے لیے استعمال ہو جائے، اسلام کی رخ پہ چل جائے، اس کا بال و پر، اس کا انداز و اطوار اسلام ہی کے رخ میں ڈلا ہوا ہو۔ بزرگوں نے مشورہ دیا کہ آپ فلاں شیخ کے پاس فلاں مدرسے کے اندر اس کو داخل کروا دیجئے، امید ہے کہ اس کی اخلاقی تربیت اس نہج پہ ہوگی جس کی آپ کو طلب ہے، کہ جس انداز تربیت کو آپ چاہتی ہیں اس کے لیے وہ فلاں مدرسہ فلاں شیخ بہترین ہے۔ ماں رخت سفر باندھتی ہے، اپنے نونہال بایزید بسطامی کو لے کر وہاں پہنچتی ہیں اور اس شیخ کے حوالے کرتی ہیں۔ ماں کہنے لگی اس شیخ سے، یہ بچہ میں آپ کے حوالے کر کے جا رہی ہوں، اس وقت تک آپ کے حوالے ہے جب تک یہ پڑھ لکھ کر کچھ بن نہیں جاتا، تب تک اس کو میرے گھر کے دروازے کی دہلیز کا رستہ مت دکھائیے گا۔ مجھ سے یہ وعدہ لیجئے، میں ماں ہو کر صبر کا دامن نہیں چھوڑوں گی، آپ استاد ہو کر یہ وعدہ نبھائیے اور اس کو اس وقت تک اپنی تربیت میں اپنے زیر اثر رکھیے جب تک کہ یہ اس کندن میں اس میں ڈھل کر میرے پاس واپس لوٹ نہیں آتا اور اسلام کا علمبردار، اسلام کا ایک چلتا پھرتا نمونہ نہیں بن جاتا، تب تک آپ اس کو میرے پاس مت بھیجیے گا۔ استاد نے وہ بچہ لے لیا، مکتب میں داخل کر دیا، بچے کی تربیت شروع ہوئی، سبق شروع ہوئے۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد بچہ تھا، اس کے دل میں ممتا کی تڑپ جاگی، وہ ممتا کے جذبات جو گھر کی دہلیز پہ اسے ملتے تھے، وہ ممتا کی آغوش کی محبت، وہ پیار، وہ ہاتھوں سے بالوں کا سہلانا، وہ گود میں لٹا کر معصوم شرارتیں کرنا، یہ ساری بچے کے ذہن میں ریوائنڈ ہونا شروع ہوئی۔ اسے یاد آنے لگا کہ میرا ایک گھر تھا، ایک طرز انداز تھا رہائش کا، میری ماں مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا کرتی تھی، میری ماں ہر خواہش پوری کیا کرتی تھی۔ بچہ بھی زار و قطار روتا ہے اور اپنے استاد کے پاس پہنچتا ہے اور بڑے ادب سے یاد کرتا ہے، استاد محترم میری والدہ آپ کے پاس مجھے چھوڑ کر گئی، تعلیم و تربیت کے اس انداز کے لیے اب ایک مدت میں آپ کے پاس رہ چکا ہوں، آج میرا دل میری ممتا کے لیے تڑپ رہا ہے اور وہ محبت جاگ اٹھی ہے، میں اپنی ماں کو دیکھے بغیر رہ نہیں سکتا، اگر آپ اجازت دیجئے تو کچھ وقت کے لیے میں اپنی ماں کے چہرے کو دیکھ کر آ جاؤں، میں شام تک واپس پہنچ آؤں گا، آپ اجازت دیجئے میں چلا جاؤں اور اپنی ماں کو دیکھ کر اس سے مل کر واپس آ جاؤں۔ اب استاد اس جذبے کو دیکھ کر مجبور بھی ہو رہا ہے اور مجبوری کے ساتھ وہ وعدہ بھی اس کو یاد آ رہا ہے کہ اس کی ماں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ جب تک یہ کچھ پڑھ لکھ کر بن نہ جائے، جب تک یہ ایک اسلام کی عملی تصویر بن نہ جائے اور قرآن و حدیث کو سیکھ نہ لے اور اس دہلیز پہ نہ پہنچے، اس وقت تک آپ اس کو میرے گھر کا رستہ مت دکھائیے گا۔ یہ وعدہ بھی ٹوٹتا ہوا نظر آتا ہے، وہاں بچے کی سسکیاں اور آنسو وہ بھی سامنے نظر آتے ہیں، استاد مجبور ہے، بے بس ہے، کہہ نہیں پاتا، اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ کوئی یہ حل میرے ذہن میں ڈال دیجئے۔ اچانک استاد بچے سے کہتا ہے، بایزید بیٹا آپ یہ سبق یہاں سے لے کر یہاں تک یاد کیجئے، اگر آپ کو یاد ہو گیا اور سنا دیا شام تک تو کل آپ کو اجازت دوں گا، آپ اپنے گھر جائیے، اپنی ماں کو دیکھ کر آ جائیے۔ اور سبق اس دن کا اتنا تھا کہ وہ 2 ہفتے میں بھی اگر وہ بچہ یاد کرنا چاہے تو یاد نہیں کر سکتا تھا۔ استاد کی نیت یہ تھی کہ اس کو اتنا زیادہ سبق دے دیا جائے یہ یاد نہ کر پائے، جب سبق یاد نہیں کرے گا تو وعدہ پورا نہیں ہوگا اور ماں سے ملنے کی اجازت بھی نہیں ملے گی۔ یہ سوچ کر بچے سے کہا،
بچہ وہ کتاب اٹھا کر چل پڑا، مکتب میں پہنچا، کتاب سامنے رکھی، وضو کیا، دو زانو ہو کر بیٹھا اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لیے۔ اے اللہ، آپ جانتے ہیں کہ جو سبق مجھے میرے استاد نے دیا ہے یہ اتنا زیادہ ہے کہ میں 2 ہفتے بھی اگر یاد کرتا رہوں تو یہ یاد نہیں ہوگا، اور صرف یہ اسی لیے ہے کہ میں اپنی ماں کے پاس نہ جا سکوں۔ زار و قطار روتے ہوئے آنسوؤں سے باجدید یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم، آپ تو مسبب الاسباب ہیں، آپ تو بڑوں بڑوں کی سنتے ہیں، میں تو معصوم بچہ ہوں۔ میری یہ عرض ہے، گزارش ہے کہ میرے ذہن میں یہ لکھے ہوئے حروف ڈال دیجئے تاکہ میں اپنی ماں کی ممتا سے لبریز محبت کو دیکھاؤں۔ یہ سوچ کر وہ بچہ کتاب کھولتا ہے، پڑھنا شروع کرتا ہے۔ چند ہی لمحوں میں وہ سارے کا سارا سبق وہ ازبر یاد کر لیتا ہے۔ فوراً استاد کے پاس پہنچتا ہے، بصد احترام عرض کرتا ہے کہ اللہ، اے میرے استاد محترم، میں نے یہ سارا سبق یاد کر لیا ہے، اب آپ مجھ سے سن لیجئے۔ وہ سبق سنتے ہیں اور حیرت سے سنتے چلے جاتے ہیں کہ کتاب کے حروف بچے کی تختی پہ نقش ہوتے چلے جاتے ہیں۔ حیرت و استعجاب کے عالم میں جب وہ پورا سبق کر چکا تو حضرت باجدید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو استاد نے کہا، ہاں بیٹا، اب جاؤ اپنی ماں سے مل کر، لیکن وہاں ٹھہرنا نہیں بلکہ واپس لوٹ آنا۔ آج کے دور میں بڑا اہم سوال پوچھا جاتا ہے کہ اولاد کی تربیت کس نہج پہ کیجیے۔ ذرا یہ منظر دیکھیے اور پھر خود فیصلہ کیجیے کہ مائیں اپنی اولاد کی تربیت اسلام کے خطوط پہ کس انداز سے کیا کرتی تھی۔ یہ معصوم بچہ باجدید اپنے گھر کی دہلیز پہ پہنچا، دستک دی، ماں نے اندر سے پوچھا، کون؟ من دق الباب، کس نے دروازہ کھٹکھٹایا؟ تو باجدید بسطامی کہتے ہیں، میں آپ کا بیٹا باجدید ہوں۔ ماں چلتے قدم کو روک لیتی ہے اور پھر ایک تاریخی جملہ فرماتی ہے، کہنے لگی، میرا باجدید تو اتنی کم مدت میں واپس نہیں آ سکتا، میں نے اس کے ذمے ایک خدمت لگائی، ایک کام لگایا کہ تم نے اسلام کو سیکھنا ہے، قرآن و حدیث کو سیکھنا ہے۔ ابھی چند لمحے گزرے، چند دن ہی گزرے، یہ کیسے ممکن ہے کہ میرا باجدید واپس لوٹ آئے؟ تم وہ والے میرے بیٹے باجدید نہیں ہو، کوئی اور ہو، جب تک وہ نہیں لوٹے گا میں دروازہ نہیں کھولوں گی۔ دروازے پہ ہاتھ رکھا ہوا باجدید بسطامی اپنی معصوم آنکھوں سے لبریز آنسوؤں سے برسر پیکار دروازہ کھٹکھٹاتے جا رہے ہیں، لیکن ماں کی ممتا دل پہ پتھر رکھ کر کہتی ہے، جب تک وہ باجدید نہیں آئے گا میں دروازہ نہیں کھولوں گی، کہ جس کو میں نے اسلام کی خدمت کے لیے وقف کر رکھا ہے اور اسلامی تعلیم کے لیے وقف کر رکھا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اتنی جلدی لوٹ آئے؟ دروازہ کھٹکھٹاتے کھٹکھٹاتے بڑی مدت ہو گئی، وقت گزرتا گیا، مایوس ہو کر حضرت باجدید واپس لوٹے اور پھر اپنا تعلیمی سلسلہ جاری رکھا۔ استاد نے دیکھا تو چہرہ اترا ہوا، پوچھا، بیٹا کیا ہوا؟ تو حضرت باجدید بسطامی نے روتے ہوئے پورا کا پورا واقعہ سنایا۔ استاد کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اور استاد نے بڑے ادب احترام سے کہا، بیٹا، ماں نے اپنا وعدہ کیا تھا، وہ وعدہ نبھایا ہے، اب تم اپنا وعدہ نبھاؤ۔ کیا یہ ہر ماں کے لیے ضروری نہیں کہ وہ اپنے بچے کے لیے اسلام کی منہج اور اسلام کی سٹیج کے لیے اسی انداز رخ کو، اسی تربیت کے اس کردار کو سامنے رکھ کر یہ سوچے کہ میں نے بھی اپنے بچوں کا کریکٹر اس انداز سے بلڈ اپ کرنا ہے کہ جس انداز سے اس ماں نے قربانیاں دی؟ پھر حضرت باجدید بسطامی نے آنسوؤں کو دھتکارا اور رفع کر کے کھڑے ہوئے اللہ کے حضور دعا مانگی، اے رب کائنات، اس وقت تک گھر نہیں لوٹوں گا، اپنی ماں کا چہرہ نہیں دیکھوں گا جب تک آپ اس علم نبوت سے میرے دل کو منور نہ فرما دیں۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ ایک دن استاد محترم نے 20 سال کی عمر میں باجدید بسطامی کی جوانی شروع ہو رہی ہے، خواب میں دیکھا آقا علیہ السلام تشریف لائے اور استاد سے کہا کہ اٹھاؤ باجدید بسطامی کو۔ اٹھایا گیا اور آقا علیہ السلام نے حضرت باجدید بسطامی کے سر پر پگڑی باندھی۔ یہ خواب جب استاد نے دیکھا، صبح حضرت باجدید بسطامی کو اٹھایا اور اسی انداز سے، جس انداز سے رات خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دستار بندی کی، آپ کے سر پہ دستار رکھی، کہا کہ اب جاؤ اور اپنی ماں کو اس تربیت کا عملی نمونہ پیش کرو، آج تمہاری ماں کا انعام بالکل تیار ہے۔ 20 سال کی عمر میں واپس گھر پہنچے، دستک دی تو ماں وہ اس آواز کے لیے ترس رہی تھی، مدتوں سے اس آواز کی طلب میں بیٹھی ہوئی تھی۔ پوچھا، کون؟ کہا کہ اب آپ کا باجدید بسطامی مکمل ہو کر آپ کے پاس آ چکا ہے۔ دوڑتی ہوئی ماں نے دروازہ کھولا، گلے لگایا، بوسہ دیا اور کہا کہ ہاں، جس باجدید کو میں چھوڑ کر آئی تھی وہ آج میرے دامن میں واپس آیا ہے۔ یہ ایک طرز تربیت تھا، بہت مدتوں پہلے، یہ صدیوں کا دور نہیں، یہ بہت بعد کی عورتیں ہیں جنہوں نے اپنے اولاد کی تربیت اس خطوط پہ کی اور اس کا نتیجہ بھی اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ وقت کا ولی بنایا۔ اگر آج بھی اسی منہج کو اپنایا جائے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اسلامی خطوط پہ اس کی ہر بچے کی تربیت ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔